تجارت ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے سنجیدہ اقوام مختلف ممالک سے تجارت پر خصوصی حکمت عملی وضع کرتی ہیں اور تجارتی معاملات کی بہتری کے لیے مستقل بنیادوں پر بہتر سے بہتر اقدام کیے جاتے ہیں۔ کراچی کی بندرگاہ کے بعد چمن بارڈر پر ATT یعنی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ روٹ افغانستان میں درآمدات کے لیے زمینی راستے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یوں تو چمن بارڈر اسمگلنگ کے لیے بدنام ہے، لیکن گزشتہ ایک سال سے انتظامیہ اور سیکیورٹی اداروں نے مل کر اسمگلنگ کی روک تھام میں خاطر خواہ کامیابی حاصل کی ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی درآمدات کا اسمگلنگ روٹ ساؤتھ کوریا سے ہوتا ہوا براستہ عرب امارات، افغانستان اور ایران سے ہوتے ہوئے تورخم اور چمن کے راستے پاکستان میں داخل ہوتا تھا۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کی آڑ میں پاکستان میں اسمگلنگ کی سب سے بڑی بنیادی وجہ بن چکا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسمگل شدہ اشیاء کو چھپ چھپا کر نہیں بلکہ آزادانہ ٹرکوں، بسوں اور نجی گاڑیوں میں ملک کے طول و عرض میں پھیلایا جاتا تھا۔ گزشتہ ایک سال سے 6 درآمد کی جانے والی اجناس جن میں سبز چائے، ٹائر، کپڑے کی مصنوعات، الیکٹرانکس اور پام آئل کا ایک بڑا حصہ اسمگلنگ پر مشتمل ہے۔ حتیٰ کہ اسی راستے سے منشیات بھی اسمگل ہو کر ملک کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہے۔ چمن بارڈر سے اسمگل شدہ سامان کی ملک کے بڑے شہروں میں ترسیل کی جاتی تھی۔ ابتداً دہشت گردی کی لہر نے خریداروں کے قدم روکے اور جب حالات معمول پر آئے تو گزشتہ سال کورونا وبا کے باعث افغان ٹریڈنگ میں غیر معمولی کمی آئی۔ بعد ازاں اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے باڑ لگا کر مستقل پابندی عائد کرنے کی حکومتی کوشش کافی حد تک کامیاب نظر آئی، لیکن دوسری طرف قلعہ عبداللہ کے عوام اس باڑ کے حق میں نظر نہیں آتے اور باقاعدہ احتجاج بھی کرتے ہوئے دکھائی دیے، کیونکہ یہی ان کا ایک واحد ذریعہ معاش ہے۔ صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی نااہلی اس معاملے میں بھی نظر آ رہی ہے، کیونکہ قلعہ عبداللہ اور خصوصاً چمن کے عوام کے لیے معاش کا کوئی انتظام موجود نہیں ہے۔ گزشتہ 70 برسوں میں یہاں کے عوام کے لیے کوئی فیکٹری یا کارخانہ بھی نہیں لگایا گیا۔ ٹیم گرفت کے آج کے پروگرام کا مقصد جہاں اسمگلنگ کی روک تھام پر ہونے والی حالیہ پیش رفت کو منظر عام پر لانا ہے، وہیں چمن کی مقامی آبادی کے مسائل کا حل تلاش کرنا بھی ہے جن کے پاس کوئی متبادل روزگار موجود نہیں۔ ٹیم گرفت کو چمن اور قلعہ عبداللہ کی عوام کی جانب سے شکایات موصول ہو رہی تھیں، لہذا ٹیم گرفت نے رابطہ کیا ڈپٹی کمشنر قلعہ عبداللہ جناب طارق اختر مینگل سے۔ انہوں نے فوری رسپانس دیتے ہوئے ٹیم گرفت کو چمن بارڈر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مرتضیٰ رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گرفت۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں چمن شہر کے اندر۔ ایک چمن شہر کی جو پہچان ہے یا اس کے جو نام لیا جاتا ہے اس سے ایسوسیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ زیادہ تر ٹریڈ کے حوالے سے، انٹرنیشنل ٹریڈ کے حوالے سے افغانستان کے ساتھ نیبرنگ ہمارا ضلع ہے، اور یہاں پہ بہت سارے مسئلے مسائل ہیں ٹریڈ کو لے کر بھی، کیونکہ یہاں پہ بولا جاتا ہے اور چیزیں کچھ حد تک واضح بھی ہیں کہ یہاں پہ اسمگلنگ کا بہت زیادہ رجحان تھا پچھلے دنوں میں، اس کو تھوڑا بہت کنٹرول کیا گیا ہے۔ یہاں پہ ٹریڈ کے حوالے سے کیا مسئلے مسائل ہیں آپ لوگ جو فیس کر رہے ہیں، اور اسمگلنگ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو دیمک کی طرح کسی بھی اکنامی کو کھا جاتی ہے، تو کیا آپ لوگ مسائل فیس کر رہے ہیں؟ بات اس طرح ہے کہ یہاں پہ جب گراؤنڈ ریئلٹی دیکھا جائے گا تو وہاں پتہ چلے گا کہ ہم لوگ کیا ریونیو دے دیتے ہیں۔ یہاں پہ اسمگلنگ نام کا کوئی وہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ سب ٹیکس پیئر لوگ ہیں، اور انشاءاللہ جب ہم وزٹ کریں گے بارڈر کا، باب دوستی گیٹ کا، انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ فزیکلی سب چیزوں کا پتہ چلے گا۔ چلتے ہیں چمن شہر کے اندر، ہم آپ کو مختلف جو لوکل مارکیٹس ہیں وہ بھی دکھائیں گے، اور بارڈر کی طرف بھی جاتے ہیں جہاں پہ دوستی گیٹ ہے، باب دوستی ہے، ادھر بھی ہم لے کر آپ کو چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ کس طریقے سے ٹریڈنگ ہو رہی ہے، اور تمام کنٹینرز وغیرہ اور جتنے بھی سامان یہاں سے افغان ٹریڈ کے حوالے سے جاتا ہے یا اور تمام چیزوں کے حوالے سے کس طریقے سے یہ شہر ملک کے اندر ایک ریونیو کے لیے ایک سورس ہے۔ چمن کے مال روڈ پر واقع افغان مارکیٹ ماضی میں اسمگل شدہ اشیاء کی فروخت کے حوالے سے جانی جاتی تھی، لیکن بارڈر پر پابندی کے بعد سے شدید مندی کا شکار تھی۔ ٹیم گرفت نے دکانداروں کا موقف جاننے کے لیے ان سے بات چیت کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں چمن کے افغان مارکیٹ کے اندر۔ یہاں پہ لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ
بارڈر فینسنگ وغیرہ کا ان کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ جو اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اتھارٹیز کام کر رہی ہیں، دونوں طرف سے حکومتیں کام کر رہی ہیں، تو کیا سلسلہ ہو رہا ہے؟ کام کا سلسلہ کس طریقے سے ہے کہ اچھا کام چل رہا ہے ابھی یا تھوڑا کام میں کمی آ گئی ہے؟ وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی ساری چیزیں؟ کمیاں تو بہت ساری آ گئی ہے. تقریباً کرونا سے پہلے سے یہ کمیاں شروع ہوئی ہے مارکیٹ میں. مارکیٹ میں ہی نہیں، سارے بارڈر کے علاقے میں، سرحد کے علاقے میں اس طرف بھی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ایگزیکٹلی بند ہو گئی ہے سرے سے. تقریباً 2 مہینے ہو گئے ہیں. کیا یہاں پہ قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں؟ قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے؟ قیمتوں میں کرونا کے بعد سے اضافہ بڑھتا جا رہا ہے. لوگوں میں یہاں پہ بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے؟ ہاں یار، یہ سرحد کے علاقے، یہاں پر نہ کوئی فیکٹری ہے، نہ کوئی کھیت باڑی وغیرہ، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر. یہاں کے تقریباً 100 میں سے 80% لوگ جو ہے وہ بارڈر پہ کام کرتے ہیں. جب بارڈر پہ باڑ لگ جائے تو یہ 80% لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں. ہمارا کاروبار جو روز بروز جو بہت تنگ آ رہا ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے. جو بارڈر سے مال نہیں آیا ہے، یہ جو باڑھ کی وجہ سے سختی بہت زیادہ ہے. پیٹرول بھی مہنگا ہے، کرایہ بھی زیادہ ہے. لوگ نہیں آئے گا. لوگ کے پاس جو پیسہ نہیں تھا جو ہم سے سامان لیتا ہے لوگ، اس کی وجہ سے ہمارا دکانداری بس ہم گزارا صرف کرتا ہے. ادھر ہمارا کام بہت کمزور ہے. جو بارڈر میں جو کس طرح مال ہے وہ نہیں آیا ہے. اس کی وجہ سے جو مہنگائی بہت زیادہ ہے. ایک چیز آج ریٹ 10 روپے پہ، کل پوچھو 20 روپے پہ وہ چیز. آپ کیا سرکار سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کہنا چاہتا تھا جو کس ٹائم جو مال ٹیکس ہوا اس کے بغیر جو راستے میں اسی طرح لوگ نہیں آتا ہے، ہم سے پیسے لیتا ہے وہ ٹیکس کے بغیر. جو ٹیکس نہیں ہے وہ صحیح ہے، جو ہم نے ٹیکس بھی دیتا ہے مگر ہم سے پیسے بھی لیتا ہو، یہ کوئی جو بہت زبردستی ہے ہم سے. یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے ابھی جو بارڈر فینسنگ وغیرہ ہوئی ہے، باڑ لگا دی گئی ہے، اس کے بعد سے کاروبار میں کیا فرق پڑا ہے؟ تقریباً 8-9 مہینے ہو چکے ہیں. اس سے پہلے ہمارے کاروبار بہت زبردست تھے کرونا سے پہلے، لیکن جب کرونا آ گیا اس کے بعد بارڈر بند کر دیا گیا. پھر تقریباً 3 مہینے ہو گئے بارڈر واپس کھول دیا، لیکن اس طرح نہیں کھولا گیا جس طرح پہلے تھا. ابھی جو ہے بہت زیادہ تنگ کر رہے FCC والے، جو ہے مطلب کسی چیز کو نہیں چھوڑتے. یہاں تک کہ انسان کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ کی ایک چھوٹی سی تھیلی بھی نہیں چھوڑتے. یہ مشکلات ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو فارن لوگ آتے ہیں یہاں چمن شاپنگ کرنے کے لیے، وہ بھی آج کل نہیں آتے. وجہ کیا ہے؟ مہنگائی کی وجہ سے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ہمیں پنجاب میں جس ریٹ پر ملتی ہے وہ یہاں پر بھی ملتی ہے اسی ریٹ پر، تو ان لوگوں کا آنے کا فائدہ ہی نہیں رہا. چمن بلوچستان کا ایک بڑا شہر ہے اور کوئٹہ کے بعد سب سے زیادہ آبادی چمن میں ہے. تو یہاں کی خود کی لوکل مارکیٹ جو تھی اور لوگ یہاں پہ جو کنزیوم کرتے تھے سامان، اس کے اندر کمی آ رہی ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ یہاں پہ ایک تو مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، لوگوں کو ایکسیسیبلٹی یہاں نہیں ملتی ہے. اور یہاں پہ میں نے پوچھا مختلف تاجران سے میری بات ہوئی ہے، تو یہاں پہ ایک بھی کوئی انڈسٹریل زون نہیں ہے. اور کوئی اگر کہا جائے کہ چھوٹی موٹی کاٹیج انڈسٹری، تو کاٹیج انڈسٹری بھی موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ لوگوں کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کہنا یہاں پہ لوگوں کا یہی ہے کہ جب تک کہ کوئی آلٹرنیٹ کاروبار نہیں دیا جاتا، کوئی ایسی مارکیٹس ڈیولپ نہیں کر دی جاتی ہیں بارڈر ایریا کے ساتھ کہ جہاں سے وہ کاروبار کر سکیں، تو اس وقت تک یہاں پہ حالات بہتر نہیں ہوں گے. مخصوص اوقات میں یہ بارڈر کھلا رہتا ہے، تقریباً صبح 7 بجے سے شام 5 بجے تک. قلعہ عبداللہ کے بہت پرامن لوگ ہیں. شہر کے اندر تقریباً 12 لاکھ تک کی آبادی ہے اسٹیمیٹڈ. گورنمنٹ کی اوور آل چمن کے حوالے سے، قلعہ عبداللہ کے حوالے سے ایک کلیئر پالیسی سامنے آ گئی ہے کہ وی ہیو ٹو ڈیولپ دس بارڈر. دکانداروں کی زبان پر مارکیٹ کی مندی، سامان کی کمی، قیمتوں کی زیادتی، چیک پوسٹوں کی بھتہ خوری جیسے مسائل تھے. نتیجتاً چمن مال روڈ کی افغان مارکیٹ کو خاصا نقصان پہنچا تھا. ٹیم گرفت نے ضروری سمجھا کہ اس حوالے سے چمن چیمبر آف کامرس کے ٹریڈرز سے رابطہ کیا جائے. ناظرین، اس وقت ہم چمن چیمبر آف کامرس کے اندر موجود ہیں. یہاں پہ سینئر ممبر ہیں فرید صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ ٹریڈرز کے جو یہاں پہ مسائل آ رہے ہیں اور جو بارڈر فینسنگ وغیرہ ہے، اس کے علاوہ اور ان کو کیا کیا مسائل رہتے ہیں بارڈر فینسنگ سے ہٹ کے بھی. سب سے پہلے آپ ایکسپورٹ لے لیں. ایکسپورٹ کے متعلق مسئلے یہ ہیں کہ
پہلے جب جان سے آپ کی انڈسٹری ہوتی ہیں لاہور سے مثال کے طور پہ ہمارے ٹریکٹرز آتے ہیں، تو ٹریکٹرز جب آتے ہیں ایک تو وہاں پہ ان کے بہت زیادہ مسئلے و مسائل ہوتے ہیں، ای فارم ہو گیا، اس کے علاوہ وہاں کے ٹیکسز ہو گئے، جو امپورٹر ہے اس کو بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں. جیسے ابھی ریسنٹلی سیس ٹیکس کے نام پہ ایک ٹیکس ان لوگوں نے ڈالا ہوا تھا. تو ان شارٹ یہ ہے کہ فیڈرل بھی ٹیکس لے رہی تھی اور بلوچستان گورنمنٹ بھی ٹیکس لے رہی تھی. مطلب ایک ایکسپورٹ ہے اس پہ آپ صرف فیڈرل کو ٹیکس لینا چاہیے، تو بلوچستان والوں نے الگ سے لگا دیا، بلوچستان گورنمنٹ نے. تو مسئلے مسائل وہاں سے شروع ہوتے ہیں. پھر وہاں سے جب آپ کا کنسائنمنٹ آتا ہے ایکسپورٹ کے لیے، راستے میں جتنے بھی چیک پوسٹز ہیں، چاہے جو بھی اتھارٹیز ہوتی ہیں راستے میں گورنمنٹ اتھارٹیز، تو وہ سارے اس کو مطلب ایک لیگل اس سے جا رہا ہے، پیٹرن سے جا رہے ہیں، مگر وہ لوگ اس کو اتنا تنگ کرتے ہیں. اور باقی کنٹریز سائڈ پہ ایران ہو گیا، ہمارے مطلب ایران ہو گیا، انڈیا ہو گیا، تو دونوں سے وہ لوگ فیسیلیٹیٹ زیادہ کرتے ہیں ہر لیول سے. تو اس وجہ سے ہمارے ایکسپورٹ پہ بہت بڑا اثر پڑا ہے. سیس ٹیکس ایک چھوٹی سی چیز ہے، باقی بھی بہت سے مسئلے مسائل ہیں. فائنل مسئلہ یہ ہے کہ جب کنسائنمنٹ یہاں پہ ان ساری رکاوٹوں سے آ کر یہاں پہ رک جاتا ہے، تو کوئی بھی جو پاک افغان بارڈر ہے اس کو بند کر دیتے ہیں. اور وہ جو ہمارے ایکسپورٹ ہے جسے ہمارے ملک کو چلنا ہے، تو وہ مہینوں تک کھڑے رہتے ہیں. اور باقی جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، آپ کا ٹرانزٹ ٹریڈ آتا ہے سائٹ پہ، ایران نے اس کو 4 بار میں ان لوگوں کو بہت فیسیلیٹیٹ کیا ہے. تو پھر جو ہمارا ٹرانزٹ ٹریڈ ہے وہ تقریباً 80% سارا شفٹ ہوا ہے ایران پہ. شفٹ کیوں ہوا ہے؟ یہاں پہ کراچی میں بہت زیادہ مسائل ہیں ڈپازٹ کے نام پہ یا ڈیمریج کے نام پہ، مطلب فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. ایک کنٹینر مختلف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے تقریباً 10 دن 15 دن پھنس کے رہ جاتا ہے نا، ایگزامینیشن کے نام پہ، کسی اور چیز کے نام پہ. ہمیں اتنی فیسیلیٹیز چاہیے کہ ابھی دیکھو سارا لیگل آ رہا ہے نا. ابھی 80% ہمارا جو ہے بزنس ٹرانزٹ ٹریڈ کا وہ سارا شفٹ ہوا ہے ایران اس کو اتنا فیسیلیٹیٹ کر رہے تو وہ لوگ اس سائڈ پہ آ ہی نہیں رہے. ہمارے ساتھ غفار صاحب بھی موجود ہیں، سینئر ممبر ہیں چمن چیمبر آف کامرس کے. ان سے بھی بات کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ جو چھوٹے ٹریڈرز ہیں جو روز کے روز اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ کیا مسائل ہے. غفار بھائی تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں ہمیں کہ جو چھوٹے ٹریڈرز کے مسائل ہیں، جو بارڈر فینسنگ کی وجہ سے تمام سلسلہ ہو رہا ہے. اچھا، بارڈر فینسنگ ہم بول تو رہے ہیں، جو انتظامیہ ہے یا حکومت ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جو اسمگلنگ ہے اس کو روکنے کے لیے بارڈر فینسنگ کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ قلعہ عبداللہ کے بہت پرامن لوگ ہیں، وہ انشاءاللہ ایسے کوئی ایکٹیویٹیز نہیں رکھتے ہیں کہ خاص کر بزنس مین لوگ کہ اس سے ملک کا نقصان ہو. یہ سنائی بات ہے کہ فینسنگ صرف اور صرف اسمگلنگ روکنے کے لیے. یہ ہمارے گورنمنٹ کا حق ہے، بالکل ہے کہ وہ بارڈر پہ فینسنگ کرے، لیکن یہ ہے کہ اسمگلنگ کا نام اس کو نہ دیا جائے کہ اسے ہم اسمگلنگ روکتے ہیں. مختلف ممالک سے آپ یہاں پہ سامان منگواتے ہیں اور اندرون ملک اس کو امپورٹ کر کے اور وہاں سے کرتے ہیں سلسلہ، تو اس کے اندر آپ کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ ہمارے پاس جب بارڈر پہ مشکلات پیدا ہوتے ہیں تو افغانستان سے بہت سے قسم کے پلسز آ رہا ہے، موٹ آ رہا ہے، پھل آ رہا ہے، ماش دال آ رہا ہے، اسکریپ، بہت سے امپورٹ میں بہت سے آئٹم آ رہا ہے، ڈرائی فروٹس آ رہا ہے. تو یہ ہماری جو کوئٹہ مین مارکیٹ ہے یا اسے آگے سندھ پنجاب کے ہے، تو وہاں پہ قلت پیدا ہوتا ہے، اس کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. ویسے تو ہم برادر ملک افغانستان سے امپورٹ کرتے ہیں، وہاں سے بہت سی چیزیں آتی ہیں. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ جب کوئی مشکل آتی ہے ہمارے یہاں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اس طرح فیسلٹی نہیں دیا گیا ہے جیسا ترخم کے پاس ہے، جیسا تفتان بارڈر کے پاس ہے، جیسا کراچی پہ امپورٹ ہو رہا ہے. ہمارے امپورٹ سیکشن پہ یہ کسٹم آفیسران یا ویبوک یا جو بھی آپ کا ہے اس نے یہ سسٹم رکھا ہوا ہے کہ صرف اور صرف یہاں افغانستان کا بنا ہوا چیز امپورٹ ہو. میں کہتا ہوں بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے. سینٹرل ایشیا سے کوئی چیز آیا ہو وہ اس کا بھی امپورٹ ہونا
चाहिए। अच्छा, वहाँ पे कोई और कंट्री का चीज़ ट्रेडर्स को मिलता है कि वो इंपोर्ट करना चाहे, गवर्नमेंट को ड्यूटी देना चाहे और हमारे मुल्क के लिए फ़ायदा हो, उसकी भी यहाँ पे इजाज़त हो। नाज़रीन, सीनियर मेंबर हैं बादशाह खान, उनसे भी बात करते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स चमन के। बादशाह भाई, ये बताएं कि जहाँ पे बॉर्डर के ऊपर कभी सिक्योरिटी के मसले आ जाते हैं, कभी हड़तालें हो जाती हैं, किस तरीके से आप लोगों का ट्रेड फिर मुतासर होता है? असल में 5-6 साल से हमारे बॉर्डर को बहुत से मुश्किलात हैं। ये बॉर्डर मुख्तलिफ अदवार में गैर मुमकिन मुद्दत तक गवर्नमेंट की तरफ से बंद हो चुका है, जिसकी वजह से हमारी ताजर बरादरी को बहुत नुकसान हुआ है। कराची पोर्ट पे हमारी इनके मालें रुकी हुई थी, चमन रास्ते में हमारे जो एक्सपोर्ट पे किनो जाता था वो ख़राब हो गया था। तो इस वजह से जो ताजरों का एतमाद था इस रूट पे वो ख़त्म हो गया है। तो इसलिए लिहाजा हुकूमत को चाहिए इस एतमाद को बहाल करे और यहाँ पे सहूलतें दे। दूसरा मसला ये है कि यहाँ पे मकामी आबादी जो 30 से 35 हज़ार लोग हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे आते हैं, जाते हैं और वहाँ ट्रेड करते हैं अफगानिस्तान की उस तरफ। उनको भी बहुत बड़ा मसला है। रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ चीज़ें वहाँ से लेके आ जाते हैं, कुछ यहाँ से लेके जाते हैं। तो उनकी बंदिश की वजह से कोरोना के बाद से इनकी ये जो पैकेज था, ये जो सिस्टम चल रहा था, वो बंद हो गया है। तो मकामी लोग रोज़मर्रा रोड पर निकल के हमारी जो ट्रेड की गाड़ियाँ होती हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, वो रुकवा देते हैं, जिसकी वजह से हमें डिटेंशन देनी पड़ती है और हमारा ट्रेड ख़राब हो रहा है। मखसूस अवकात में ये बॉर्डर खुला रहता है, तकरीबन सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक। तो बाज़ अवकात काफ़ी गाड़ियाँ रश हो जाता है, गाड़ियाँ रह जाती है। हुकूमत को चाहिए, हमने सिफारिशात भी दी हैं, पार्लिमानी कमेटी आई थी यहाँ हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स चमन ने, कि इस बॉर्डर को 24 घंटे के लिए खोल दिया जाए। तो इस वक्त अफगानिस्तान में काफ़ी कपास की तैयारी हो रही है, जो को क्वालिटी है। पाकिस्तान में 2-3 सालों से पाकिस्तानी इस पर बंदिश लगाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ने। तो वहाँ पे काफ़ी कॉटन है, हमें अच्छा मौका है कि वहाँ पे इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। यहाँ पे हमारी जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी डिमांड भी है यहाँ से कॉटन ले अफगानिस्तान से, लेकिन हुकूमत इस वक्त इजाज़त नहीं दे रही है। पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं, ख़ास तौर पे पंजाब के मुख्तलिफ शहर इस लिहाज से एक अपना खासा भी रखते हैं और उनकी अहमियत भी इस लिहाज से है कि वहाँ पे कॉटन की अच्छी प्रोडक्ट्स को, फिनिश प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो एक अच्छा मौका है कि यहाँ पर जब कि कॉटन की खपत ज़्यादा हो रही है और उसकी क्वालिटी के अंदर, मयार के अंदर कमी आ रही है, तो अफगानिस्तान के अंदर जो कॉटन उगाई जा रही है, क्योंकि उसका मयार भी बेहतर है हमारी कॉटन से, और दूसरा ये कि उसकी कीमत भी कम है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक कम कीमत चीज़ को, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करके और लोकल मार्केट की जो खपत है उसको पूरा किया जाए और अपनी एक्सपोर्ट्स जो फाइनल फिनिश प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट्स है, जो कपड़े की सूरत में होगी, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। चमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताजरों के बयान करदा मसाइल और अफगान ट्रांजिट ट्रेड की राह में हायल मुश्किलात को हल करने की अशद जरूरत है। ताजर बरादरी की तरफ से सिक्योरिटी इक़दामात का मुतालबा भी सामने आया। ट्रेडिंग मनसूबाबंदी में मकामी ताजर बरादरी को एतमाद में लेना मसाइल को हल करने में मददगार होगा। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं दोस्ती गेट या फ्रेंडशिप गेट के बहुत नज़दीक। यहाँ पे लेवीज़ की एक चेक पोस्ट है, यहाँ तक हमें इजाज़त मिली है। वजह यह है आगे कुछ लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन की वजह से आगे की इजाज़त नहीं मिल पा रही है। बहरहाल कोशिश हमारी रहेगी कि हम यहाँ पे जो चमन के लोगों के मसाइल हैं उनको आप तक पहुँचाएँ और हमारे ज़रिए से अगर ये तमाम चीज़ें हुकूमत वाला तक पहुँच जाती हैं तो इनके जो मसाइल हैं रोज़गार के हवाले से, ख़ास तौर पे चमन के लोगों के, वो हाईलाइट हो सके। बहरहाल यहाँ पे अब कंडीशन ऐसी है कि रोज़ के रोज़ इसी गेट से तकरीबन 30 से 40 हज़ार एस्टिमेटेड लोग जाते हैं और हैंड कैरी लेके और यहाँ पे अपने शे ज़रूरत के अलावा कुछ और चीज़ें ऐसी जो वो बाज़ार में बेच के अपना दिन का एक रोज़ी या दिहाड़ी कमा सकें। ये सूरत हाल है क्योंकि यहाँ पे इस शहर के अंदर तकरीबन 12 लाख तक की आबादी है एस्टिमेटेड, और इस 12 लाख की आबादी के लिए कोई भी एक इंडस्ट्री मौजूद नहीं है जहाँ पे वो रोज़गार अपना कर सकें। यहाँ से एक बहुत बड़ी ट्रेड
روز کے روز کی جاتی ہے. تقریباً 1000 کے قریب کنٹینرز روزانہ یہاں سے بارڈر کراس کر کے افغانستان میں جاتے ہیں, وہاں سے آف لوڈ ہو کے واپس آتے ہیں. جو یہاں پہ ٹریڈ کا سلسلہ جاری ہے اس کو اور آگے مزید تقویت جو ملے گی وہ چمن ماسٹر پلان کی وجہ سے ملے گی. ہم امید کر رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جاری و ساری رہیں تاکہ صرف چمن شہر یا بلوچستان نہیں, پورا ملک اس کے ساتھ ساتھ ترقی کرے, کیونکہ ایکسپورٹ جتنی زیادہ ہوں گی اتنی زیادہ ملک ترقی کرے گا. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے صبح 7 سے شام 5 بجے تک بارڈر کھولا جاتا ہے, جبکہ ان اوقات کے علاوہ چمن پہنچنے والے ٹرانسپورٹرز کو آئندہ بارڈر کھلنے تک کسی بھی مقام پر رکنا پڑتا ہے, جس میں واضح طور پر مال کی خرابی اور عدم تحفظ کے خطرات لاحق رہتے ہیں. کنٹینرز کے ٹھہرانے اور تحفظ کے لیے کوئی باقاعدہ نظام موجود نہیں ہے, جس کی وجہ سے افغان ٹریڈ نہ صرف بری طرح متاثر ہوئی بلکہ پڑوسی ملک ایران میں 80% ٹریڈ منتقل بھی ہو چکی ہے. سامنے آپ کو افغانستان دکھ رہا ہے. افغانستان سے جو ایکسپورٹ امپورٹ آئے گی وہ یہاں سے پروسیس ہو کے جائے گی. یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے فار چمن سٹی اینڈ فار دا پیپل آف قلعہ عبداللہ. دکانداروں اور تاجر برادری کا موقف جاننے کے بعد ٹیم گرفت نے حکومتی موقف کو جاننے کے لیے انتظامیہ سے بھی رابطہ کیا. یہ صرف یہاں بلوچستان میں نہیں, اوور آل پاکستان کا ایک المیہ ہے. جیسے ہی گورنمنٹ چینج ہوتی ہیں پرائرٹیز ساتھ ہی چینج ہو جاتی ہیں. اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا کہ ٹیکس پیئر کا آلریڈی کتنا پیسہ ایک پروجیکٹ میں لگ چکا ہے, اور اس کے آگے ٹائملی کمپلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کاسٹ ایسکیلیشن آ جاتی ہے, چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. کانٹریکٹر نے جو ٹھیکہ جس ریٹ پہ لیا ہوتا ہے اس کو بھی پھر تکلیف ہوتی ہے. پھر آپ کو اوور آل چیز ریوائز کرنی پڑتی ہے. جو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نقصان اس ٹیکس پیئر کا ہے, نقصان گورنمنٹ کا ہے. تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے میرا ہمیشہ سے یہی بینگ پارٹ آف دا گورنمنٹ, بینگ پارٹ آف دا سسٹم, میں ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں کہ ونس اے پروجیکٹ از اسٹارٹیڈ ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ وہ کس گورنمنٹ نے اسٹارٹ کیا, کس کنسرن منسٹر نے, کس ایم پی اے نے, اگر وہ پبلک انٹرسٹ میں کوئی چیز ہے تو اٹ شوڈ کنٹینیو. چمن ماسٹر پلان فیز 1 زیر تعمیر تھا, جو کہ جون 2021 تک مکمل ہونے کی اطلاعات تھی. فیز 2 بھی منصوبے کا حصہ ہے, جو کہ فنڈ ریلیز ہوتے ہی آغاز کر دیا جائے گا. بیسیکلی یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے فار چمن سٹی اینڈ فار دا پیپل آف قلعہ عبداللہ. ناٹ اونلی فار قلعہ عبداللہ بٹ میں سارے بلوچستان کی بات کروں گا, بیکاز یہاں جو ویژن رکھ کے اس پروجیکٹ کو بنایا جا رہا ہے دیٹ از, اب آپ کو سامنے ہم دکھائیں گے, یہ دس وونٹ بی این آرڈینری جیسے سبزی منڈیاں ہوتی ہیں نا, دس وڈ بی این انٹرنیشنل سبزی منڈی, فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ. کیوں؟ ساتھ ہی وہ سامنے آپ کو افغانستان دکھ رہا ہے. افغانستان سے جو ایکسپورٹ امپورٹ آئے گی وہ یہاں سے پروسیس ہو کے جائے گی. اسی طرح جو آپ یہاں کیمرہ دکھا سکتا ہے, دس از کارگو ٹرمینل. ہمارے پاس بارڈر پہ اکثر ایشوز رہتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ٹریڈرز کو ڈیمریجز پے کرنے ہوتے ہیں. اس ڈیمریجز کی وجہ سے ڈسکریج ہو رہے ہیں ہمارے ٹریڈرز, اینڈ کارگو از بینگ مووڈ فرام پاکستان ٹو ایران اینڈ ادر کنٹریز ان دی ورلڈ, جو افغانستان کے لیے کوئی نہ کوئی سپلائز وہاں جا رہی ہے. چمن ماسٹر پلان سے جہاں تجارتی سرگرمیوں میں حوصلہ افزا, اضافہ اور استحکام پیدا ہوگا, وہیں مقامی تاجر اور مقامی آبادی کو بڑے پیمانے پر روزگار بھی میسر آئے گا. اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کے پاس انجینئرز وغیرہ یہاں پہ موجود ہوں گے جب یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی. تقریباً ہماری 10 شاپس بن چکے ہیں اس وقت آپ کے سامنے. تو اس کے لیے فنکشن یہ ہوگا کہ اس کے جو آٹو جنریٹرس ہوں گے یہاں ہم لوگوں کے پاس اپنے انسٹالیشن, اور چلر وغیرہ بھی ہوں گے. جیسے ہماری چیز کمپلیٹ ہوتی ہے دین وی ہیو ٹو اینڈ آؤٹ ٹو ڈپٹی کمشن. پھر اس کے بعد جو بھی ٹیمیں وہ یہاں پہ سیٹ کریں گے تو ان کی اپنی رسپانسبلٹی ہوگی. اب وہ وابڈا کے حوالے سے سر نے کہا تھا کہ وابڈا کے لیے آلریڈی وہ ایسٹیمیٹ ریکارڈ ہمارے تقریباً 2.28 lakh روپے ان لوگوں کے پاس, وہ یہ آلریڈی ماڈیفائڈ اور ماڈیفائی پی سی 1. تو جیسے ایکسٹرنل ڈیولپمنٹ میں ہماری چیزیں آئیں گی تو ساری بجلی ہماری شہر سے آئیں گی یہاں پہ, وہ تو وہ چیزیں ہمارے کرنے کو چاہیے. چمن ماسٹر پلان میں چمن آنے والے مسافروں کی آمد و رفت کی سہولت کے لیے ڈپارچر اور ارائیول ٹرمینلز بھی زیر تعمیر تھے. ابھی ہم نے فیز 1 کے اوپر اس پہ کام شروع کیا. جو فیز 1 جو ہے نا اس میں ہمارا جو ہے نا یہ ٹرک اڈا ہے جو 28 ایکڑ پر ہے. اسی طرح ہمارا ٹیکسی سٹینڈ ہے وہ 8 ایکڑ پر ہے, اور بس اڈا جو ہے نا جو مطلب پورے یہاں سے جاتے ہیں کراچی کے اور اس کے سارے افغانستان میں بھی جاتے ہیں ظاہر ہے. تو یہاں سے جو ہے نا پورا 18 ایکڑ پہ ہمارا جو ہے نا بس اڈا ہے.
और वहाँ से वेगने तकरीबन 200 वेगने अभी पूरे शहर में जो है टैक्सी जो है ना वो रोडों के ऊपर खड़े हैं। औरतें, यहाँ के लोग जो है ना वो धूप में सड़क के किनारे खड़े होते हैं उसके अंदर। तो इधर हम लोगों ने पूरा जो एक इंटरनेट मतलब पूरा स्पेसिफिकेशन और मतलब फैसिलिटीज के हिसाब से पूरा शेल्टर होगा। टर्मिनल से करीब ही फेज 2 एक्सटेंशन के लिए एक बड़ी अराजी भी मौजूद थी। ताजरों और कारोबारी तबके का एतमाद हासिल करने के लिए चमन मास्टर प्लान में सहूलियात के साथ साथ अफगान बॉर्डर के हालात भी असरअंदाज होंगे, लिहाजा फॉरेन पॉलिसी पर तवज्जो देना हुकूमती तरजीहात में लाजिम होगा। 43,000 स्क्वायर फुट पे बनाया हुआ है। कितने कंटेनर्स एक वक्त में इसके अंदर ऑफलोड हो सकते हैं? तकरीबन जो है ना इसमें जो अपलोड कंटेनर जो है ना तकरीबन 450 से 500 कंटेनर जो है ना इसमें हम लोग रख सकते हैं। $3 billion into the national exchequer through their trade। जितना ट्रेड है और ये लीगल ट्रेड है। एक जो चमन के साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है इलीगल या स्मगलिंग ट्रेड के हवाले से, नो, चमन में अब वो चीज़ नहीं रही। देयरफॉर वी वांट पीपल टू हैव सम एवेन्यूज, अपॉर्चुनिटीज़, ताकि लोगों को काम दिया जाए। तो ये लोगों को अकोमोडेट करने के लिए, यहाँ के लोगों के काम करने के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ मौजूद होंगी और इंशाल्लाह इट विल बी टाइमली कंप्लीट। चमन मास्टर प्लान के फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में ड्राई एंड कोल्ड स्टोरेज बनाए जा रहे हैं। मंसूबाबंदी के मुताबिक अमल दरामद किया गया तो खातिर खाह बेहतरी की तवक्कुआत की जा सकती हैं। फ्रूट सब्जी मार्केट है, ये शुरू होगा तो इसमें हज़ारों के हिसाब से जो है ना जो यहाँ के जो अनस्किल्ड लेबर है और स्किल्ड लेबर वो आएंगे, वो इधर मतलब उतारने वाले, चढ़ाने वाले, दुकानदार, और ये मतलब यहाँ से फिर इंटरनेशनल वो शुरू हो, पूरे पाकिस्तान में लोग वो कर सकते क्योंकि बॉर्डर का एरिया है। तो इधर हज़ारों जो है ना एम्प्लॉय जो है ना सिर्फ ये फ्रूट वेजिटेबल में हो सके। इसी तरह अभी एक कार्गो शेड है, ट्रक कार्ड है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो शुरू हो। ये जो है ना यहाँ पर तकरीबन ये जब कंटेनर्स आते हैं ना अफगानिस्तान बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, तो इसमें जो गुड्स होते हैं तो ये कभी कभी बॉर्डर का इशू हो जाता है तो हफ्तों जो है ना यहाँ पर वो बॉर्डर बंद रहता है। तो उनमें जो उनके जो गुड्स होते हैं, अभी इस तरह की फ्रूट होता है, दूसरी तो खराब हो जाता है, तो वो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो वो जो है ना अभी उनके लिए इधर जो है ना तकरीबन 400-500 कैपेसिटी के कंटेनर जो है ना ये इधर वो अनलोड करके यहाँ पर रख सकते हैं और कंटेनर जा सकता है। तो और यहाँ पर जो है ना जब ये इधर रखेंगे तो इधर गवर्नमेंट इसके ऊपर चार्जेस भी लेंगे उससे, और उनका सामान भी सेफ रहेगा और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी आएगी। ये मतलब तकरीबन 43,000 स्क्वायर फुट पे बनाया हुआ है ये जो है ना। इसकी कैपेसिटी क्या है, कितने कंटेनर्स एक वक्त में इसके अंदर ऑफलोड हो सकते हैं? तकरीबन जो है ना इसमें जो अपलोड कंटेनर जो है ना तकरीबन 450 से 500 कंटेनर जो है ना इसमें हम लोग रख सकते हैं। चमन मास्टर प्लान के मंसूबे में पाक अफगान बॉर्डर मार्केट के लिए 11.5 किलोमीटर तवील 6 लेन रोड भी शामिल है। ये जो हम कच्चे रास्ते पे चल रहे हैं, आगे जो फ्यूचर में आपका प्लान है कि इसको आपने रोड बना देना है, तो ये तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर काम होगा। जी बिल्कुल, ये 11.5 किलोमीटर का ये एक पैच है जो चमन मास्टर प्लान को लिंक करेगा विद जॉइंट बॉर्डर मार्केट। बताएं कि बॉर्डर मार्केट जो है इसी एरिया में आप कह रहे हैं कि इस्टेब्लिश की जाएगी? जी बिल्कुल, जहां आप खड़े हैं ये प्रपोज जगह है बॉर्डर मार्केट के लिए। क्यों इसको प्रपोज किया गया? बिकॉज आप अगर दिखा सकें तो वो सामने अफ़गानिस्तान है और वहाँ से एक सड़क जा रही है जो इनकी मेन हाईवे है, दैट इज़ कॉल्ड चमन शोरावक जो इनकी हाईवे है। वहाँ हमारे पास हाईवे भी मौजूद है, 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है। इस तरफ हमारे पास हमारी अपनी फोर्सेस बैठी हुई हैं FC, और उस तरफ अगर आप दिखा सकें तो सामने ये जो टैंकी आपको नज़र आ रही होगी, ये अफ़गान फोर्सेस की अपनी इस्टेब्लिशमेंट है। तो दोनों अतराफ हमारे पास सिक्योरिटी फोर्सेस भी मौजूद हैं, और फिर थैंक्स टू द पीपल ऑफ चमन जो यहाँ हमें अलाउ कर रहे हैं, मतलब हालांकि जो ज़मीन है ये उनकी है तो वो हमें वो दे रहे हैं, और फिर हम यहाँ इसीलिए इसको प्लान करें। और अगर आप देख सकें वो हमारा चमन मास्टर प्लान है जहाँ से अभी हम आ रहे हैं, तो ये बॉर्डर मार्केट उसके साथ लिंक होगी। और यहाँ हम एक और क्वारंटीन सेंटर भी बनाने जा रहे हैं। वो क्वारंटीन सेंटर जैसे ही वहाँ से कोई कैटल कोई जानवर आएगा तो हम उसको यहाँ क्वारंटीन कर लेंगे एंड देन इट विल बी मूव टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री।
اچھا یہ جو ایریا ہوگا پورے چمن بارڈر مارکیٹ کا تو یہ کتنا ایریا کے اوپر بنائی جائے گی؟ تمام بارڈر مارکیٹس پاکستان میں جہاں جہاں بننی ہیں وہ آدھی جو ہے وہ افغانستان یا ایران بارڈر پہ جو بن رہی ہیں آدھی ایران یا افغانستان میں اور آدھی جو ہے وہ پاکستان میں ہوں گی. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں فینسنگ ہو رہی ہے, یہ فینسنگ سامنے ہی آپ کا افغانستان ہے. تو ایک تو یہ اس کا ایک کانسیپٹ ہے, دوسرا اٹ ول بی ریگولیٹڈ بائی دا گورنمنٹ, بوتھ دا گورنمنٹس. تو ان کا ایک میکنزم کمیٹی, ایک جوائنٹ کمیٹی بنے گی جو اس کو ریگولیٹ کرے گی. اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ نے ایک پوری لسٹ جو ہے وہ مہیا کر دی ہے کہ اس بارڈر مارکیٹ میں کون کون سے اشیاء موجود ہوں گی. اب یہ کون سی اشیاء ہیں؟ یہ وہ اشیاء ہیں جو اس وقت اگر آپ نے وہ کور کیا ہو, جو بارڈر پہ یہ لوگوں کی جو آپ تعداد بتا رہی ہے, وہ لوگ ہیں جو ہینڈ کیری یا چھوٹا موٹا سامان اپنا لا رہے ہیں. یہاں دیٹ ول بی ریگولیٹڈ اور لیگل وہ سامان ہوگا. وہی جس طرح روزمرہ کی جو یوز میں چیزیں آتی ہیں, لیٹس سپوز صابن, شیمپو, کمبل اور الیکٹرانکس کا چھوٹا موٹا سامان جو ہوگا وہ سارا یہاں اویلیبل ہوگا. سو دے کین ٹیک اٹ فرام ہیئر بیکاز یہاں آلموسٹ ٹیکس, آپ ایک نامنل سا ٹیکس ہوگا وہ یہاں سے پرچیز کر کے سامنے جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹیکسی اسٹینڈ, ماسٹر پلان, وہاں جا سکتے ہیں, وہاں سے آگے موو کر سکتے ہیں. سو یہ سارا ایک پلان ہے تاکہ لوگوں کو جس قدر ہو سکے روزگار مہیا. تو یہ جو تعداد آپ وہاں دیکھ کے آ رہے ہیں وہ تعداد یہاں بھی اکوموڈیٹ ہوگی, چمن ماسٹر پلان میں بھی اکوموڈیٹ ہوگی, اسپیشل اکنامک زون بھی ہے, اور پھر جو ہمارا منی انڈسٹریل اسٹیٹ ہے وہ بھی. افغان ٹریڈنگ کے لیے باب دوستی سے یومیہ سینکڑوں کنٹینرز افغانستان ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں, لیکن حالیہ پابندیوں کے بعد سے مقامی چھوٹے تاجر عدم اعتماد کا شکار ہیں. چمن ماسٹر پلان سے مقامی تاجروں اور عوام کو بہت سی امیدیں وابستہ ہیں. ان تمام باتوں کو اپنے طور پر سراہنا ضروری ہے, لیکن آج بھی اسمگلنگ کہیں نہ کہیں اور افسوس کے ساتھ دن دہاڑے موجود ہے. چمن سے واپسی پر ایسے شواہد بھی ملے جو پہاڑی زمینوں پر موٹر سائیکلوں کے ٹریکس کی صورت میں آیا تھے. واضح طور پر یہ چوری چھپے ہونے والی موٹر سائیکل اسمگلنگ کے آثار تھے. کچھ دور موٹر سائیکل سوار اسمگلرز بھی نظر آئے جو سامان کی غیر قانونی ترسیل میں مصروف تھے, اور دن کی روشنی میں جہاں یہ عمل جاری تھا تو ایسی صورت میں اسمگلنگ کی روک تھام کے ذمہ دار ادارے اس معاملے میں کوتاہی برتتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں یہ بات کہی جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اسمگلنگ کی روک تھام کے ادارے اس طرح مستعد نظر نہیں آتے جیسا کہ ہونا چاہیے تھا. ایسے میں صرف چمن بارڈر پر ہونے والی آمد و رفت سے ہی دو طرفہ تجارت کے حجم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تقریباً 40,000 افراد افغان سرحدی علاقے میں داخل ہو کر خریداری کر کے چمن مال روڈ کی دکانوں میں فروخت کیا کرتے تھے, لیکن اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے سرحد پر باڑ لگ جانے کے بعد مقامی آبادی معاشی پریشانیوں سے دوچار ہے. متبادل روزگار دستیاب اور آسان کیے بغیر کوئی بھی روک تھام مستقل اور دور رس نتائج پیدا نہیں کر سکتی تھی. یاد رہنا چاہیے کہ جرائم, منشیات اور دہشت گردی بے روزگاری کی کوکھ سے جنم لینے والے عناصر ہیں. جب تک عوامی حقوق کی بحالی کو یقینی نہیں بنایا جاتا, گرفت ٹیم عوام پاکستان کے حق میں آواز بلند کرتی رہے گی.